أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 35۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ایک سورہ ابراہیم 13ویں پارے کے اس مقام پر، اور ایک دفعہ آپ نے دعائیں مانگی تھی تو ان کا تذکرہ ہے سورہ البقرہ کے اندر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر سے قبل اور بعد کچھ دعائیں مانگی تھی۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر سے قبل کی جو دعائیں ہیں، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اور تعمیر کے بعد بھی دعا مانگی تھی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ۔ تو 2 دفعہ یہ دعا مانگی تھی، اور اس کے بعد کچھ مخصوص دعائیں ہیں جو آپ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد مانگی۔ ان کا تذکرہ سورہ البقرہ میں بھی ہے، اور ربنا انی اسکنتو اسی صورت کی آیت نمبر 37 میں بھی آ رہا ہے کہ یہاں بھی آپ نے کعبہ کی تعمیر کے بعد دعائیں مانگی تھی۔ آیت نمبر 37 سورہ ابراہیم کی یہ دعا کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد کا ہونا راجح ہے۔ اب وہ دعائیں کون سی ہیں؟ اس صورت کا مضمون اور عنوان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہاں کچھ دعائیں نقل کر کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعلق مع اللہ کی وضاحت بیان فرمائی کہ ایک مومن کو کس شان سے رہنا چاہیے اور کن خیالات کے ساتھ رہنا چاہیے، اور کس طرح وہ اپنی دعاؤں میں اہتمام کرے، اپنی ذیلی زندگی سے لے کر اپنی سماجی زندگی تک رہنے سہنے کے مکمل طور طریقے اور آداب ان دعاؤں میں بیان فرما دیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پہلے یہ دعا کی، رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ جب فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب بنا اس شہر کو امن والا، یعنی اس مکہ کو امن والا بنا، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میرے بچوں کو، میرے اولاد اور میرے بیٹوں کو بچا کر رکھنا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں، اس سے ہمیں بچا کر رکھنا۔ تو اس کی وجہ بھی آگے بیان فرما دی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ان بتوں نے بڑے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، یعنی بت سازی نے براہ راست نسبت بتوں کی طرف کر دی، یعنی اسی کے ذریعے مشرکین نے، شیطان نے لوگوں کو بڑا گمراہ کیا ہے۔ یہ ذریعہ سب سے پہلا شاید بنایا گیا تھا بتوں کا، کہ اس ذریعے غیر اللہ کی عبادت شروع کی گئی۔ ابتدا میں نیت اچھی کر کے شاید شیطان نے شروع کروائی تھی، لیکن جو بھی شریعت سے ہٹا، چاہے اچھی نیت سے چاہے بری نیت سے، اس کو نقصان تو ہوا۔ شیطان نے کہا تمہارے بزرگ تھے، تم ان کے کہنے مان کر، عالم دین تھے، ان کے کہنے مان کر عبادات کیا کرتے تھے، اب وہ تمہارے اندر رہے نہیں ہیں۔ جب سے بت سازی شروع ہو رہی تھی تو اس وقت، اب وہ تمہارے اندر رہے نہیں ہیں، تم نمازیں تو پڑھتے ہو لیکن تمہیں ان کی یاد ستاتی ہے کہ کاش وہ ہوتے اور ہمیں نمازیں پڑھاتے۔ تم ایسا کرو کہ اپنے عبادت گاہ میں، مسجدوں میں کوئی ان کی شکلیں بنا کر رکھ دو، اور یوں سمجھو کہ وہ تمہیں نماز پڑھنے کا کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے اسی طرح لوگوں نے کرنا شروع کیا کہ ہمیں صرف اور صرف اولیاء سے محبت ہے، اس وجہ سے ہم ان کی مورتیاں، شکلیں بنا کر رکھ دیتے ہیں، اور یوں وہ اللہ کی عبادت کرتے، نعوذ باللہ، کرتے اللہ کی عبادت لیکن شکلیں اور مورتیاں اپنے ڈیزائن میں بنا کر رکھتے کہ یہ لوگ ہمیں حکم کر رہے ہیں اللہ کی نماز کا۔ پھر بعد والے جب اولادیں ہی انہوں نے دیکھا کہ ہمارے آباء و اجداد ان کو سامنے رکھ کر نمازیں پڑھتے تھے، لہذا اگر یہ سامنے نہیں ہوں گی تو ہمارا قبلہ کعبہ سیدھا نہیں رہے گا، تو وہ اپنے بتوں کو سامنے رکھ کر عبادت کرنے، آہستہ آہستہ ان کے اولادیں آئیں، تو انہوں نے کہا
کہ ہمارے آباء و اجداد جن کی عبادت کرتے تھے وہ یہی لوگ تھے، تو یوں بتوں کی براہ راست عبادت شروع ہو گئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، یعنی اس ذریعے سے بڑی دنیا تباہ ہوئی۔ فمن تبعنی فانہ منی، اے اللہ میرا تعلق صرف اسی سے ہے جو میرا اس دین میں تابعدار ہوگا۔ ومن عصانی، اگر جو میرا نافرمان ہوا، میرے اس دین میں میرا کہنا نہیں مانتا، اللہ کی باتیں نہیں مانتا، پھر فإنک غفور الرحیم، پھر تیری مرضی، تو غفور الرحیم بھی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح فرما رہے ہیں، سورہ المائدہ آیت نمبر 118 میں کہ دن قیامت فرمائیں گے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر ان کو تو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تغفر لہم، اگر تو معاف کر دے تو انت العزیز الحکیم، تو غالب ہے ہر ایک پر، تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن جو بھی کام کرے گا الحکیم، حکمت کے تقاضے کے عین مطابق کرتا ہے۔ یہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دن قیامت مانگ رہے ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام ابھی فرما رہے ہیں کہ جو میرا نافرمان ہے اللہ، پھر تو تیری مرضی، یا تو اسے عذاب دے یا تو اسے معاف کر کے دین حق کی طرف لے آ۔ تو یہ زندگی میں تو دعا مانگ سکتے ہیں کسی بھی شرک کے لیے، کافر کے لیے، مشرک کے لیے کہ اللہ انہیں ہدایت دے، کیونکہ لفظ ہے ومن عصانی، جو میرا نافرمان ہے، اس کا مطلب ہے زندہ تو ہے نا، اس کے لیے دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دن قیامت سارے جب زندہ ہوں گے تو تب فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کو اگر معاف کر دے تو عزیز الحکیم ہے۔ لیکن یہ موت کے بعد کسی بھی مشرک کے لیے دعا نہیں کرنی، یہ الگ آیت میں بیان ہے، سورہ توبہ میں ہے فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو واضح ہو گیا کہ میرا باپ گمراہ ہو کر مرا ہے، اللہ کا دشمن ہو کر مرا ہے، عدو للہ، تو پھر آپ برات کر گئے۔ تو غرض دنیا میں دعا تو مانگ سکتے ہیں کسی بھی مشرک کے لیے کہ اللہ اسے ہدایت دے، لیکن جب فوت ہو جائے تو اس کے بعد دعا نہیں مانگ سکتے، اس کے زندگی میں مانگ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں اے اللہ جو ان میں سے میرا تابعدار نہیں بنتا، میرے دین کی طرف نہیں آتا، پھر تو ہی غفور الرحیم ہے، تو دیکھ سکتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں یا کیا کرنا ہے ان کے ساتھ۔ تو اب یہ جو دعائیں مانگی یہ پہلا حصہ ہے دعا کا۔ اس دعا میں کیا ہے کہ مشن حنیف کے ساتھ، مشن حق کے ساتھ مومن موحد کو ڈٹ کر کھڑا ہونا چاہیے، اور اپنی تمام ترجیحات صرف اور صرف مشن حق پر ہی ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، اتنا کم وقت ہے کہ جلدی سے بڑھاپا غالب آ جائے گا، جلدی سے جوانیاں گزر جائیں گی اور جلدی سے موت آ جائے گی، صبح و شام بڑی تیزی سے جا رہے ہیں، اور یہ زندگی اللہ نے دی صرف اور صرف اسی لیے ہے کہ امتحان میں کراس کر کے آؤ، اصل جینا مرنا ادھر کا ہے، اصل تم نے جینا ہے، جو زندگی پانی ہے وہ یہاں کی ہے، یعنی جنت کی زندگی ہے، یہاں کچھ لمحوں کے لیے آئے ہیں، اور اپنی ترجیحات حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے محسوس ہو رہی ہیں کہ مشن کے ساتھ خالص اور مخلص ہو کر کہ میرا وہ کوئی کچھ نہیں لگتا جو مشن کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اے اللہ جو میرا تابعدار ہو، میرے دین کے ساتھ مخلص ہے، اے اللہ وہ میرا ہے، ہمیں اور ہماری اولادوں کو اس گندگی سے بچا کر رکھنا جو تیری توحید کی خلاف ورزی کی طرف آئے، اے اللہ اس زندگی سے بچا کر رکھنا۔ اس کا مطلب ہے ہر مومن موحد کو یہ دعا کرنی چاہیے۔ مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں ينبغي لكل داع ان يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته، ہر دعا مانگنے والے کو چاہیے اپنے آپ کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اولاد کے لیے دعائیں اسے مانگنی چاہیے۔ یہ دعاؤں کا پہلا حصہ۔ پھر دعاؤں کا دوسرا حصہ ہے یا تو کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد کی باتیں ہیں، یا کعبۃ اللہ کی تعمیر سے قبل جب اپنی اولاد کو پہنچا کر آئے، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ پر پہنچا کر آئے جہاں اللہ نے حکم دیا، یہ کعبۃ اللہ کی جگہ تھی،
بیت المحرم یہاں تھا، مسجد حرام تھی، لیکن یہاں تعمیر نہیں ہوئی تھی، تو بالکل بے آب و گیا جگہ تھی، صرف اطراف میں پہاڑ تھے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو چھوڑ کر یہ پیغام گویا اللہ ان کو دینا چاہتے ہیں کہ میرا حکم ہے تو پھر تو میں ان کو ضائع نہیں کروں گا، لیکن آپ کتنا میرے حکم کو دیکھ رہے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کریم کا حکم مانا اور اپنی اولاد کو چھوڑ کر چل پڑے۔ گویا اللہ تعالیٰ کو بڑا انعام دینا چاہتے تھے۔ روایت میں ہے کہ جب چھوڑ کر چل پڑے تو ان سے پوچھتی رہی ان کی بیوی کہ ہمیں کس کے سارے چھوڑ کر جا رہے ہو، یہ جنگل میں، یہ بے آباد جگہ پر، یہاں تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں، اطراف میں پہاڑ ہی پہاڑ نظر آ رہے ہیں۔ اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو اس چیز کا حکم دیا؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا جی اللہ نے حکم دیا۔ فرمایا پھر کچھ نہیں، کیونکہ وہ بھی آگے نبی کی بیوی تھی، سمجھ گئی۔ اذا لا یضیعنا، اللہ ہمیں رسوا نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا، ضرور کچھ نہ کچھ انعام آنے والا ہے۔ تو واقعی نام آیا کہ اللہ نے اس جگہ کو مسجد حرام بنانا تھا، وہاں آب زمزم کا چشمہ جاری کیا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کو اپنے اللہ کے حکم کے سپرد کیا تو وہاں دعا مانگی۔ مومن کو ایسی دعائیں مانگنی چاہیے کہ جس میں وہ اپنے آپ کو صرف اور صرف اللہ کے سپرد رکھنا چاہے۔ ایک تو پورے عالم کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے، پورے ملک کو، اپنے بیت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے، جس طرح پہلا حصہ تھا۔ اب دوسرا حصہ یہ ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ میں اپنی اولاد کو ایسی وادی میں چھوڑ آیا ہوں جس میں کوئی گھاس تک نہیں ہے، عند بیتک المحرم، ایک چیز ہے کہ تیرا مسجد حرام اور عزت والا گھر تیرا ضرور ہے، اے رب ہمارے، لیقیم الصلاۃ، تاکہ یہ گھر اس لیے بن رہا ہے تاکہ لوگ نماز قائم کریں، تو لوگوں کے دلوں کو اے اللہ پھیر دے کہ اس طرف وہ بھاگتے چلے آئیں۔ افئدۃ الناس نہیں فرمایا، مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں افئدۃ الناس نہیں فرمایا، افئدۃ من الناس فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ کے دل پھیر دے۔ یہ صرف مسلمانوں کی طرف اشارہ تھا، اگر سارے لوگوں کے دلوں کا اشارہ ہوتا تو پھر یہود و نصارہ بھی یہاں بھاگتے ہوئے آتے، تو لیکن یہود و نصارہ کے لیے اللہ نے اس جگہ کو حرام کر دیا، اس لیے حرمین کہتے ہیں۔ تہوی الیہم، اے اللہ لوگوں میں سے کچھ کے دلوں کو ایسا پھیر کہ جو اس کی طرف بھاگتے چلے ہیں، شوق رکھتے چلیں۔ ورزقہم من الثمرات، اے اللہ ان کو پھلوں میں سے رزق عطا کر، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ تیرے قدردان بن کر رہیں۔ ربنا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی شان سے جب اخلاص سے دعا مانگ رہے ہیں تو پھر اپنے اخلاص کا اظہار بھی فرما رہے ہیں، اے اللہ ہم اندر و باہر سے تیرے ساتھ ہیں، ایسے نہیں کہ ہم باہر دعاؤں میں تیرے ساتھ لگے رہیں اور حقائق ہمارے کچھ اور ہوں، دل ہمارا کہیں اور پھرے، اے اللہ ایسا نہ ہونے دینا، اے اللہ ہم ایسے ہیں بھی نہیں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے اللہ ہم جو چیز دل میں رکھتے ہیں، جو چیز ظاہر کر رہے ہیں تو جانتا ہے۔ ما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پر کوئی چیز چھپی ہوئی تو نہیں ہے زمین و آسمان کی۔ پھر مومن موحد کو دعا میں اللہ کی جو نعمتیں ہیں یاد کر کے ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے، جیسے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اوپر ہونے والی نعمتوں کی شکریہ ادا کیا۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، الہ بننے والی خوبی اللہ کے لیے ہے جس نے بڑھاپے کے باوجود مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے سے نوازا، دونوں کو اللہ نے پیغمبر بنایا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا اسحاق علیہ السلام۔ ان ربی لسمیع الدعاء، اے اللہ تو، اے میرے رب تو دعاؤں کے سننے والا ہے۔ اور یہ مومن موحد کو اپنی دعاؤں میں اپنے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی بریائی اور تعریفوں میں یہ لفظ بھی داخل کرنا چاہیے، اللہ میرا نظریہ تو یہ ہے کوئی ہماری پکارے سننے والا نہیں، سننے والا صرف اور صرف تو ہے، کیونکہ شیطان نے سب سے پہلے شرک پر جب اٹیک کیا تو یہ سننے کی بات پر کہتا ہے غیر اللہ ہماری دعائیں سنتا ہے، اس لیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ ہماری باتیں سنتے ہیں۔ اور
اس لیے ابو کو بھی سمجھاتے رہے، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ، اے میرے ابو ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو سنتے نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے صفت سمیع پر شیطان کا بڑا حملہ ہے، پرزور حملہ ہے۔ اس لیے آج کل بھی مشرکین کو شیطان بڑا زور دلاتا ہے کہ تم کہو فلاں، موت کے بعد بھی سنتا ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی صفت سمیع پر شیطان کا بڑا حملہ ہے۔ اس لیے جس صفت پر زیادہ شیطان کا حملہ ہو اس صفت کا اظہار کر کے اپنے اللہ کی طرف اس کو لگانا چاہیے، اور دعائیں تب قبول ہوتی ہیں۔ تو اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم یہاں فرما رہے ہیں ان ربی لسمیع الدعاء، اور حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی دعاؤں میں اپنے اسی طرح کا واسطہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اے اللہ تو ہی ہماری دعاؤں کے سننے والا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور نظریہ ہے کہ ہماری پکاروں اور دعا انک انت السمیع الدعاء۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سورہ البقرہ میں جب دعائیں منقول ہیں تو وہاں بھی انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو دعاؤں کے سننے والا ہے۔ یہ جو سمیع کی صفت ہے یہ اس لیے ہے کہ شیطان کا اس صفت پر بڑا حملہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ میں دل و جان سے آپ کے ساتھ ہوں، میں شیطان کی ہر بات کی نفی کرتا ہوں۔ ان ربی لسمیع الدعاء، جو بھی دعا مانگنی چاہیے۔ اور پھر یہ دعا مانگی کہ یومیہ عبادت کی جو ضرورت ہے اس کے لیے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنانا۔ ربنا وتقبل دعا، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، پھر دعا کا رخ اس طرح موڑا کہ جتنے بھی مومن دن قیامت کھڑے ہوں گے میرے والدین میں سے میں اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اب یہ والدین جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سورہ برات میں تو ہے، توبہ میں ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کے لیے دعا نہیں مانگی تھی، یا تو یہ زندگی کی دعا ہے اور یا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان والدین کے لیے مانگ رہے ہیں جو اپنے سلسلے میں آتے ہیں۔ کم از کم حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام تو سلسلے میں ہیں نا، تو ان کے لیے دعا، یعنی والدین اور سارے مومنوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو ان دعاؤں میں ایک یہ بھی نقطہ نظر آ رہا ہے کہ 5 دفعہ ربنا کا لفظ ہے اور 3 دفعہ رب کا لفظ ہے۔ جہاں رب کا لفظ ہے وہاں بڑی اہم اور بڑی تیز دعائیں ایسی ہیں کہ جو بندہ ساروں کے لیے براہ راست تو کیسے مانگے کہ اسی کے ساتھ امتحان معلق ہے۔ مثلا فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے اور میری ساری ذریت، ان میں سے میری ذریت میں سے جو ہے اس کو نمازوں کا قائم کرنے والا بنا، کیونکہ نماز ہی تو اصل چیز ہے۔ اگر یہ بھی صرف دعاؤں پر ہی میں گزارا کر لوں تو پھر امتحان ہی ختم ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ سمجھایا وہ یہ ہے کہ نماز کے لیے اپنے لیے دعا مانگے اور دوسروں کے لیے یہ ہدایت کی اور سلامتی کی دعائیں مانگتے رہیں۔ وہ امتحان کراس کریں گے تو تب جا کر نمازوں جیسی چیز کی طرف آئیں گے، وہ اصل امتحان ہے۔ بہرحال بڑا عجیب نقطہ ہے، اس کو سمجھنے پر بڑی دیر لگتی ہے۔ رب اجعل ھذا البلد آمنا، یہاں بھی فرمایا اے اللہ اے میرا رب، رب بنا نہیں فرمایا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا۔ اب ظاہر ہے اس شہر کا جو امن ہوگا وہ مخصوص لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے، وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہو سکتا جس کے اندر اللہ کی نافرمانیاں بھی موجود ہوں گی، تو وہ اس شہر کے امن کا مستحق نہیں بن سکتا۔ ہاں جو اپنے رب کے ساتھ مخلص ہو اور امن کا مستحق ہو تو اسی کے لیے اشارہ کیا رب اجعل ھذا ربی، اے میرے رب۔ بہرحال رب بنا 5 دفعہ ہے وہ بھی دیکھ لیں، ان دعاؤں میں یاد کر لیں، اور ربی یہ 3 دفعہ ہے وہ بھی دیکھ لیں کہ ایسے اہم امور اور امتحان والے امور جہاں سخت امتحان ہے بندوں کا وہاں تو رب کا لفظ ہے، اور جہاں امتحان نرم ہے تو وہاں ربنا کا لفظ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔